میں فرحان سے محبت کرتی تھی اور ہر اس لمحات سے گزر چکی تھی جو میاں بیوی کے بیچ ہوتے ہیں۔ میں یہ سوچ کر صبر کرتی گئی کہ آخر ہماری شادی ہونی ہے۔ میرے سر پر آسمان تو تب ٹوٹ پڑا جب اپنی ہی چھوٹی بہن کو فرحان کے ساتھ غیر حالت میں۔ ناظرین، ہمارے اس چینل کی ہر سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میرا نام رخسار ہے اور میں 24 سال کی لڑکی ہوں۔ میں پڑھی لکھی ہوں اور ملازمت کرتی ہوں۔ میں جس اسکول میں پڑھاتی ہوں وہاں مجھے اچھی خاصی تنخواہ مل جاتی ہے اور گھر کا خرچہ آرام سے نکل آتا ہے۔ ہم 2 ہی بہنیں ہیں، مجھ سے چھوٹی اور اسکول میں پڑھتی ہے۔ وہ خوبصورت اور نخرے والی لڑکی ہے۔ میں اس کی ہر خواہش پوری کرتی ہوں۔ میں اسکول سے گھر واپس جا رہی تھی کہ مجھے راستے میں فرحان مل گیا۔ میں اور فرحان ایک دوسرے کو 3 سال سے جانتے ہیں اور ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ آج اسکول مت جانا اور میرے ساتھ چلنا، ہم خوب مزے کریں گے، مگر تم نے میری بات نہ مانی۔ فرحان مجھ سے شکوہ کرنے لگا۔ میں جانتی تھی وہ مجھ سے کیوں ملنے کے لیے بے چین ہے۔ میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گی، تمہارے محلے کے لوگ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، ہم وہیں پر کچھ کر لیں گے۔ میں نے فرحان کو اپنے گھر چلنے کا کہا۔ میری بات سن کر وہ پہلے چونکا۔ تم مجھے اپنے گھر جانے کا کہہ رہی ہو؟ اگر تمہارے گھر والوں نے دیکھ لیا پھر؟ کچھ نہیں ہوگا، امی ابو گاؤں گئے ہیں اور چھوٹی بہن دوست کے گھر پارٹی میں گئی ہے۔ اب تم چلو میرے ساتھ۔ میں فرحان کو لے کر اپنے گھر چلی آئی اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں فرحان کو اپنے گھر لے آئی، ہم دونوں میرے کمرے میں چلے آئے اور پھر فرحان نے میرے ساتھ میاں بیوی والا کام کر لیا۔ یہ کام وہ 3 سالوں سے کر رہے تھے، اس لیے مجھے اب اس کی عادت ہو گئی، مگر فرحان کا شادی سے منع کرنا مجھے کبھی کبھی پریشان کر دیتا۔ فرحان، تم مجھ سے شادی کب کرو گے؟ ہم کب تک ایسے ہی ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے؟ اب تو رشتہ بھیج دو، میں نے فرحان سے ہمارے متعلق شادی کی بات کرتے ہوئے کہا۔ شادی کی بات سن کر اس نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھیں اور کہنے لگا، تم جانتی ہو نا میری 2 بہنیں مجھ سے بڑی ہیں، میں ان کو بیاہ کر ہی شادی کروں گا۔ تم زیادہ مت سوچا کرو اس بارے میں، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ وہ مجھے اپنی باتوں سے الجھانے لگا اور میں الجھنے لگی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ میں اس کے پاس سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد جب واپس گھر میں آئی تو کچھ اور ہی دیکھنے کو ملا۔ میری بہن فرحان کی باہوں میں تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑی ٹرے زمین پر جا گری۔ کچھ گرنے کی آواز سن کر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ لڑکا کون ہے آپی اور ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ میری بہن مجھے تیور دکھا کر بولی۔ میں تھوڑا گھبرا سی گئی۔ یہ تمہارے ہونے والے بہنوئی ہیں، میں اسے امی ابو سے ملوانے آئی تھی مگر وہ گھر پر نہیں ہے، تم کسی کو بتانا مت، میں اسے دھیرے سے سمجھاتے ہوئے بولی۔ میری بات سن کر فرحان کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی، لڑکا تو اچھا ہے آپ نے، لیکن شکل سے آوارہ لگ رہا ہے۔ میری بہن کی زبان ذرا تیز تھی۔ ہما، تمیز سے بات کرو، میں اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ فرحان اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، تمہاری بہن بہت شرارتی ہے، ہم دونوں کے درمیان اچھی دوستی ہوگی۔ وہ ہما کی جانب دیکھ کر بولا، تم یہاں سے جاؤ فرحان، ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں نے فرحان کو اپنے گھر جانے کا کہا۔ ہاں جا رہا ہوں، لیکن اب میں تم سے ملنے تم سے گھر ہی لایا کروں گا۔ وہ ہما کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے بولا اور پھر سے نکل گیا۔ ہما بھی اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ آپی، آپ نے ایک بوائے فرینڈ بھی بنایا ہوا ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں، وہ مجھ سے شکوہ کرنے لگی۔ تم عمر میں چھوٹی ہو ہما، اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور امی ابو کو کچھ مت بتانا، میں اسے سمجھانے لگی۔ ہاں نہیں بتاؤں گی، مگر مجھے اپنا موبائل دیں، میں نے گیم کھیلنی ہے۔ ہما مجھ سے موبائل چھین کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں گھر کے کام کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب میں ہما کے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ کال پر کسی سے بات کر رہی ہے، وہ بھی شرما کر۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ میں دروازے کے پاس کھڑی ہو کر بولی۔ وہ میں اپنی دوست سے بات کر رہی ہوں، وہ موبائل کو اپنے دوپٹے کے پیچھے چھپاتے ہوئے بولی۔ مجھے موبائل واپس کرو، میں نے فرحان سے بات کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد لے جانا آپی، میں ابھی بات کر رہی ہوں۔
اس نے مجھے موبائل دینے سے انکار کر دیا۔ مجھے لگا وہ اپنی کسی دوست سے بات کر رہی ہوگی۔ میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اس پر اور اپنے گھر میں آ کر سو گئی۔ میں سارا دن اسکول میں بچوں کو پڑھا کر تھک جاتی اور اس کے بعد فرحان کے ساتھ وقت گزار کر میں مزید تھکنے لگتی۔ 2 گھنٹے بعد جب میں اٹھی تو دیکھا میری بہن گھر پر نہیں ہے۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کیونکہ اندھیرا ہو گیا تھا اور باہر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ میں اسے تلاش کرنے گھر سے باہر جانے لگی۔ وہ اسی وقت گھر میں داخل ہوئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، کچھ کھانے کے لیے لینے گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ کھانے کی چیزوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ مجھے شاپ پر دکھا کر کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور فرحان کو کال کرنے لگی۔ اس کا نمبر مجھے دوسری لائن پر مصروف ملا۔ یہ فرحان کس سے کال پر بات کر رہا ہے؟ اتنی دیر میں نے پریشان لہجے میں کہا، ساری رات گزر رہی ہے لیکن میری فرحان سے بات نہ ہوئی۔ بار بار اس کا نمبر مجھے دوسری کال پر مصروف ملتا۔ اگلے دن میں اسکول جانے کے لیے تیار ہوئی۔ میری بہن اپنے کمرے میں ہی تھی۔ ہما، تم نے کالج نہیں جانا کیا؟ اٹھو، میں نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ میرے سر میں درد ہے آپی، میں نہیں جاؤں گی آج کالج، میری بہن نے کہا۔ میں نے اس کی آواز پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا اور اسکول چلی آئی۔ اسکول کی ہیڈ ماسٹر مجھے بہت پسند کرتی۔ وہ کئی بار مجھے اپنے بیٹے سے بیاہ کرنے کا کہہ چکی تھی مگر میں ہی انکار کر دیتی کیونکہ میں فرحان سے محبت کرتی تھی اور ہیڈ ماسٹر کا بیٹا طلاق یافتہ 2 بچوں کا باپ تھا۔ میں آفس میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھی کہ ہیڈ ماسٹر پھر سے مجھے بیاہ کرنے کا کہنے لگے۔ اس سے جان چھڑوانے کے لیے میں نے سوچنے کی مہلت مانگ لی۔ چھٹی وقت میں گھر واپس آ رہی تھی کہ میری نظر فرحان پر پڑی۔ اس نے بائک پر کسی لڑکی کو بٹھا رکھا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو وہ میری بہن ہما تھی۔ ان دونوں کے ایک دوسرے کے اتنا قریب دیکھ کر میرے ہوش اڑنے لگے۔ وہ دونوں مجھے مل کر دھوکہ دے رہے تھے۔ میں وہیں سڑک پر رو پڑی۔ شام کے وقت بھی ہما اپنے کمرے میں بند تھی اور فرحان بھی مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف ہیں۔ مجھے بہت رونا آنے لگا کہ میں نے فرحان کے لیے اپنی زندگی خراب کر دی اور وہ مجھے چھوڑ کر اب میری ہی بہن کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تم نے میری زندگی خراب کی ہے فرحان، میں تمہیں اپنی بہن کی زندگی خراب نہیں کرنے دوں گی، میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ رات کے وقت میری آنکھ ہما کی چیخ سے کھلی۔ میں فوراً نیند سے جاگی اور اس کے کمرے میں آئی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ہما، دروازہ کھولو ورنہ میں محلے والوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں جانتی تھی کمرے کے اندر فرحان ہے۔ کچھ دیر بعد ہما نے دروازہ کھولا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا بیڈ پر فرحان بیٹھا ہے۔ میں اسے مارنے لگی۔ گھٹیا انسان، میری زندگی برباد کر کے میری بہن کے ساتھ عیاشی کر رہے ہو، نکل جاؤ یہاں سے، میں نے غصے سے کہا۔ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ زبردستی نہیں کی ہے، وہ اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہے، فرحان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہما، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ کچھ تو خیال کرتی، میں بستر کی گندی حالت دیکھ کر بولی۔ ہما میرے گلے لگ کر رو پڑی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ نہ میں فرحان کو گھر بلاتی، نہ ہما اس سے ملتی اور نہ ہی وہ اسے اپنے جال میں پھنساتا۔ میں نے فرحان سے رابطہ چھوڑ دیا۔ میں جان گئی تھی کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ کچھ دن بعد ہما کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو معلوم ہوا وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کی عزت بچانے کی خاطر میں نے اس کی شادی اپنے ہیڈ ماسٹر کے بیٹے سے کروا دی۔ وہ عمر بھی اس سے بڑا ہے مگر دونوں خوش ہیں اور میں اب بھی نوکری کر رہی ہوں۔ فرحان کی بے وفائی کے بعد مرد ذات سے اعتبار ختم ہو گیا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنی ہوں۔ کچھ دن پہلے مجھے ہما سے معلوم ہوا کہ فرحان کو کچھ لوگ سرعام گولیاں مار گئے اور وہ وہیں جاں بحق ہو گیا۔ اس کی موت کی خبر سن کر مجھ کو بہت سکون ملا ہے۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔